بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا امام المتقین، السلام علیکہ یا سید الوصیین، اسد اللہ الغالب غالب لکل غالب، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم اجمعین۔ Heartfelt and deepest condolences to Imam Zamana Jalallahu Ta'ala Faraj Sharif on the 19th, 20th and 21st of Ramadan Mubarak. These are the days of Shab Zarbat, Shaheed Mehrab, Maula Muttaqiyan, Maulud Kaaba, Asadullah, Yadullah, Yasubuddin, Maula Muttaqin, Maula Kainat, Wasi Rasul Khuda, Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam۔ ہمارا ہدیہ عقیدت، تعزیت و پرسہ سب سے پہلے بارگاہ امام زمانہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم اجمعین میں جناب زہرا حسنین مولا ابوالفضل عباس پنجتن پاک بار امام شہادہ معصومین کو اور دیکھنے والے تمام مومن مومنات کو پرسہ ہے کہ 19، 20 اور 21 یہ وہ ایام شہادت امیر المومنین علیہ السلام ہے جو بے شک بڑی دردناک سحریاں اور بڑی دردناک شبیں ہیں کہ جو خاندان اہل بیت علیہ السلام پر سخت گزریں۔ کہ 19ویں کی سحری وہ سحری ہے کہ جب مولا حیدر کرار کے سر پر زہر میں بجھائی گئی تلوار سے وار کیا گیا کہ خدا لعنت کرے قاتل امیر المومنین عبد الرحمن بن عبد الملجم پہ بے شمار۔ اور اس کے بعد 20ویں کی شب قیامت کی شب ہے جناب زینب و کلثوم صلوات اللہ السلام اللہ علیہ پر خاندان اہل بیت پر 21ویں وہ دن ہے کہ جس میں میرے مولا کائنات خالق حقیقی سے جا ملے اور پیغمبر کی زیارت ہوئی۔ لائی ہے ایک رات قیامت کی وہ سحر جب آسماں پھٹ کے گرا فرش زمیں پر، ضرب ستم سے ہے زخمی نفس نبی کا سر، ضرب ستم سے ہے زخمی نفس نبی کا سر، ٹکرا رہے ہیں مسجد کوفہ کے بام و در، رو رو کے کہہ رہے ہیں پتھر علی علی، رو رو کے کہہ رہے ہیں پتھر علی علی، چلا رہے ہیں مسجد و منبر علی علی، اللہم لن قتلت امیر المومنین علیہ السلام۔ ہمارا پرسہ ہے بارگاہ امیر المومنین میں اور ہمارا سلام ہے اس امام متقین پر جنہیں شدت عدالت کی وجہ سے محراب مسجد میں شہید کر دیا گیا کہ رکوع و سجود مسجد و مصلی لہو لہو، رکوع و سجود مسجد و مصلی لہو لہو، ہو گئی کل کی کل نماز واللہ لہو لہو، ترخوم فرش عرش معلا لہو لہو، ترخوم فرش عرش معلا لہو لہو، 19 کی فجر ہو گئی وجہ اللہ لہو لہو۔ آج شب قدر بھی ہوگی، آپ اعمال بھی دیں گے اور یہ میرے مولا کی رخصت بھی ہوگی، مولا کی شہادت کی بھی شب ہوگی۔ میں عروج آپ سے شب ضربت کے کچھ مصائب اور کچھ شہادت امیر المومنین کے احوال پیش کریں گے کہ جو رسول خدا کی بارگاہ میں پروردگار قبول فرمائے۔ رسول خدا اپنے وصی کا ذکر اور خدا بزرگ برتر اپنے ولی کا ذکر، جناب زہرا بے شک اور اہل بیت علیہ السلام امیر المومنین کا ذکر اس بارگاہ مستجاب فرمائے۔ میں وہ الفاظ جو میرے مولا حیدر نے کہے ہیں علی از زبان علی میں وہ آپ سے پیش کرنا چاہوں گی کہ ماہ رمضان المبارک کے آغاز میں ہم نے خطبہ شعبانی کے کچھ الفاظ کہے تھے کہ رسول پاک نے کہا تھا علی علیہ السلام یہ افضل ترین مہینہ ہے، اس کی افضل ترین ساعت ہیں۔ پھر رسول نے فرمایا کہ اس افضل ترین مہینوں کی افضل ترین شبوں میں تم افضل ترین مخلوق ہو خدا کی اور ولی ہو خدا کے، تم کو شہید کرے گا کائنات کا شقی ترین انسان۔ اور وہ دن آ گیا ہے کہ جب وہ شقی ترین انسان مولا پہ ضرب لگاتا ہے۔ اب یہ شہادت نزدیک تھی، مولا فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان تھا، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ رسول اللہ نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا خطبہ شعبانیہ میں رسول نے کہا تھا، امام فرماتے ہیں کہ اس کا وقت نزدیک آ گیا جس کا پیغمبر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، رسول خدا نے مجھے میری شہادت کی خبر دی تھی جس وقت یہ آیہ شریفہ نازل ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسب الناس، کیا لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انہیں ایمان کے دعویٰ ہی پر چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں فتنہ میں مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ رسول خدا موجود ہیں، فتنہ کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ لہٰذا میں نے سوال کیا یا رسول خدا فتنہ کیا ہے جس کی پروردگار نے آپ کو اطلاع دی ہے؟ فرمایا یا علی یہ امت میرے بعد فتنے میں مبتلا ہوگی۔ میں نے عرض کیا احد کے دن جب کچھ مسلمان راہ خدا میں شہید ہو گئے، مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی، مجھے سخت تکلیف محسوس ہوئی، تو کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ یا علی بشارت ہو شہادت تمہارے پیچھے آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔
فرمایا بے شک، لیکن اس وقت تمہارا صبر کیسا ہوگا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو صبر کا موقع نہیں ہے بلکہ مسرت اور شکر کا موقع ہے کہ شہادت میرے پیچھے آ رہی ہے، میں منتظر ہوں۔ ہم اس امام کے چاہنے اور ماننے والے ہیں جو شہادت کے اشتیاق میں ہیں اور اس کے شوق میں ہیں۔ ایک دن میں ممبر پہ تھا، ایک شخص نے اس آیت کے بارے میں مجھ سے سوال کیا۔ مولا علی فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اور مولا نے فرمایا کہ یہ آیہ مبارکہ کے مومنین میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ ان میں سے بعض نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اور ان میں سے بعض انتظار کر رہے ہیں اور وہ ذرا بھی نہیں بدلے۔ اب مولا کائنات اپنی شہادت کا ذکر کر رہے کہ خدا نے جو ایک وعدہ کیا ہے اور رسول خدا نے ان سے وعدہ کیا، تو مومنین میں کچھ ایسے ہیں جو ابھی بھی نہیں بدلے اور ابھی بھی اس شہادت کے وعدے کے منتظر ہیں۔ میں نے اس کے جواب میں کہا بار الہ میں تجھ سے عفو و بخشش طلب کرتا ہوں، یہ آیت میرے چچا حمزہ، میرے چچا زاد بھائی عبیدہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ عبیدہ نے جنگ بدر میں اپنا عہد پورا کر دیا، شہید ہو گئے۔ حمزہ نے جنگ احد میں اپنا وعدہ پورا کر دیا، شہید ہو گئے، جبکہ میں ان میں ہوں جو انتظار کر رہے ہیں اور امت کے شکی ترین شخص کے انتظار میں کہ جو میرے محاسن کو میرے سر کے خون سے رنگ دے گا۔ یہ وہ عہد ہے جو میرے محبوب رسول نے مجھ سے کیا ہے۔ اب یہ جو وعدہ رسول خدا نے مولا علی علیہ السلام سے کیا تھا، اب مولا فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ میرا وقت آخر نزدیک ہے۔ اپنی شہادت سے قبل امام علی علیہ السلام نے خطبہ دیا، ایک تقریر کی۔ مولا فرماتے ہیں جس دن سے خدا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معبوس برسالت کیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین، میں نے راحت و آسائش کا منہ نہیں دیکھا اور خدا کی اس نعمت پر حمد کرتا ہوں کہ پیغمبر نے مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھائیں اور پیغمبر کے میں ہمراہ رہا اور میں اس پہ خدا کا شکر کرتا ہوں۔ خدا کی قسم میرے بچپن سے ہی خوف و ہراس کا آغاز ہو گیا۔ جب بڑا ہوا تو میدان جہاد میں تھا، میں مشرکین سے جنگ کرتا، منافقین کی عداوت کا نشانہ بنتا تھا۔ پھر خدا نے اپنے رسول کی روح قبض کی اور انہیں ملائے اعلیٰ میں جگہ دی۔ بے شک رسول اللہ کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اتنی مصیبت سخت تھی جیسے قیامت کبریٰ بپا ہو گئی۔ آپ کی وفات کے بعد بھی ہمیشہ خوف کے بادل منڈلاتے، میں ہمیشہ پریشان کہ کہیں ایسے حادثات رونما نہ ہو جائیں کہ جن کا برداشت کرنا میرے لیے مشکل ہو۔ اس مدت میں لطف و عنایات الہی سے خیر اور اچھائی کے سوا کچھ نہ دیکھا۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ میں شمشیر زنی کرتا رہا یہاں تک کہ بڑھاپے کو آ پہنچا۔ اس تمام مدت میں جو چیز میرے دل کو تسلی دیتی تھی، مجھے ثابت قدم رکھتی تھی، استقامت دیتی تھی، اقدام اور سختیوں کا برداشت کرنا، رسول اللہ کی نصرت کی خاطر میں یہ سب کر رہا ہوں، یہ چیز مجھے طاقت اور قوت دیتی تھی لڑنے کی۔ اس وقت مجھے امید ہے کہ میرا وقت آخر نزدیک آ گیا، مستقبل قریب ہے، میری آسائش کا وقت آنے والا ہے۔ امام علی نے زیارت پروردگار کے لیے اپنے آخری وقت کو کہا یہ آسائش کا وقت آنے والے، اور میں اس کے اسباب فراہم ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ اور کہا جب بھی لوگوں سے بات کرتا ہے، خطبہ دیتا، تو میں رمضان کی ان آخری راتوں میں امام علی علیہ السلام جب بھی کوئی خطبہ دیتے تو سب کو کہتے تھے کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب میں اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں، رسول خدا سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ اور مولا بارہا فرماتے تھے کہ خدا کی قسم وہ شقی شخص میرے محاسن میرے سر کے خون سے خضاب ہوں گے، خون سے خضاب نہ کہ عطر و عنبر سے۔ مولا خود فرماتے ہیں کہ میرے سر میں ایسا شگاف وہ کر دے گا کہ میری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، نہ کہ عطر و عنبر سے۔ ایسی شہادت ملے گی۔ اس امت کے شقی ترین شخص کے لیے مناسب وقت نہیں آیا، ہاں یقیناً یہ میرے خون سے رنگین ہوں گے۔ پھر مولا امام حسن مجتبیٰ کو فرماتے تھے بیٹا حسن، اس ماہ مبارک کے کتنے دن باقی رہ گئے؟ ماہ رمضان تھا، میں روزہ افطار کرنے اپنے بیٹوں کے گھر جاتا۔ ایک رات میں نے ان سے پوچھا کتنے دن گزر گئے؟ انہوں نے جواب دیا تو میں نے زیر لب کہا اس مہینے کے آخری عشر میں تم اپنے بابا کو کھو دو گے۔ اللہ اکبر۔ 19ویں قریب تھی اور مولا نے یہ الفاظ بول دیے کہ تم اپنے بابا کو جلد کھو دو گے، جمعے کے دن تو خون میں نہا جائے گی۔ امام علی علیہ السلام کے اپنے الفاظ ہیں۔ میری شہادت سے چند دن قبل میری زوجہ پانی ڈالنی تھی، میں اپنے ہاتھ دھو رہا تھا، میں نے اپنا ہاتھ داڑھی پر رکھا اور اسے اوپر اٹھا کر کہا کہ اپنی داڑھی کے بارے میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کتنی خوبصورت ہو جائے گی جب روز جمعہ خون سے رنگین ہو جائے گی۔ اللہم لن قتل امیر المومنین،
1 یا 2 راتوں سے زیادہ نہیں بچیں۔ اب امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے یہ جو ایام ہیں 19، 20 اور 21 کے ایام، مومنین سے ہم یہ عرض کر دیں کہ مولا کا یہ دستور ہوا کرتے تھے کہ کچھ دن افطار اب ایک بیٹے کے ہاں کرتے تھے، پھر کوئی افطار اپنی کسی بیٹی کے ہاں کرتے تھے، اور اس طرح تمام اولادوں کے ہاں ان کے ساتھ وقت گزارتے اور باری باری افطار کیا کرتے تھے، کیونکہ مولا جانتے تھے کہ وہ اپنے باپ کے سایہ میں کچھ وقت گزار لیں، اور بعد میں جو کربلا ہو جائے گی وہ ولی خدا ہیں، وصی رسول ہیں، تمام معاملہ جانتے ہیں، کیونکہ جیسے شہادت امام علی علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ نے پہلے ہی پیشگوئی کر دی تھی اور بتا دیا تھا، اسی طرح شہادت حسین ابن علی علیہ السلام کے بارے میں، جناب زینب کلثوم کی شام، بازار شام میں ہونے والی قیدی بننا اور سختیوں کے بارے میں بھی رسول خدا نے یہ تمام باتیں بتا دی تھیں، اور جناب ام سلمہ تک نے لہو سید الشہداء دیکھ لیا تھا کہ کربلا کی زمین خون سے رنگین ہو جائے گی۔ اسی طرح امام علی اپنی اولاد، کبھی جناب زینب کے ہاں، کبھی جناب ام کلثوم کے ہاں، کبھی امام حسن اور کبھی امام حسین، کبھی حضرت ابوالفضل عباس کے ساتھ افطار کرتے ہیں کہ بچوں کو بابا کا سایہ ان آخری راتوں میں جو کہ رمضان کی راتیں نصیب ہو جائے۔ مولا فرماتے میرا افطار میرے بچوں کے گھر میں ہوتا تھا، ہر افطار میں 3 لقموں سے زیادہ غذا نہیں کھاتا تھا۔ یہ بھی امام کی شہادت میں بھی ہمیں دروس ملتے ہیں کہ جناب ام کلثوم کی ہاں تھی مولا کی آخری افطار، اور اس میں بھی جناب ام کلثوم نے مولا حیدر کرار کے لیے کیا رکھا؟ نمک بھی رکھا، سرکہ بھی رکھا، دودھ تھا، اور مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ میری بیٹی اب جانتے کہ میں طرح طرح کے کھانے دسترخوان پر نہیں کھاتا، فقط نمک رہنے دیں اور دودھ بھی اٹھا لیں، باقی سب اٹھا لیں۔ اور نمک کے ساتھ مولا نے اپنے روزے کو افطار کیا، اور مولا نے یہ سبق دیا کہ تمہارا امام تو ایسا ہے کہ جس علی سے تم محبت کرتے ہو، میری اطاعت کرتے ہو، کہ میں تو انواع و اقسام کے کھانے بھی ایک دسترخوان پہ اسے اسراف سمجھتا ہوں، پسند نہیں کرتا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب بچوں نے پوچھا کہ آپ اتنی کم غذا کیوں کھاتے ہیں، تو کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں جب امر الہی آن پہنچے میرا شکم خالی ہو اور میں سبکبار ہوں، بے شک 1 یا 2 راتوں میں شہادت کو پہنچیں گے۔ تو مولا فرماتے تھے کہ میں منتظر ہوں، اور ہمیشہ جناب ام کلثوم سے بھی یہی فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جب جانا چاہتا ہوں میں خالی شکم کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، جس پہ جناب ام کلثوم یہ 19ویں کی شب تھی اور پریشان ہو گئی تھی وہ کہ مولا نے اب ایسے الفاظ کیوں بول دیے، اور انہوں نے باقی بیٹیوں کو بھی بتا دیا کہ بابا نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں جب جاؤں تو میں خالی پیٹ جانا چاہتا ہوں۔ اشتیاق زیارت رسول خدا بھی تھا کہ مولا کہتے ہیں کہ یہ مولا کی شہادت سے چند روز قبل کے واقعات ہیں۔ مولا فرماتے ہیں میں خدا سے راز و نیاز طلب کر رہا ہوں کہ چند لمحوں کے لیے میری آنکھوں پر نیند کا غلبہ ہوا، زیارت پیغمبر خدا ہو گئی۔ امام علی علیہ السلام نے زیارت رسول خدا کی، اور دیکھتے ہیں کہ رسول سامنے کھڑے فرما رہے تھے یا ابوالحسن تجھ سے میری دوری بہت طویل ہو گئی ہے، میں تیرے دیدار کا کتنا مشتاق ہوں۔ رسول خدا امام علی کے دیدار کے مشتاق ہیں۔ خدا نے تیرے بارے میں مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا اور اپنے عہد کو وفا کیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ خدا نے میرے بارے میں کن وعدوں کو پورا کر دیا؟ رسول فرمانے لگے یہ وعدہ تیری زوجہ، تیری اولاد، تیرے خاندان کے بارے میں تھا کہ تمہیں مقام علیین میں بلند ترین درجات عطا کرے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والدین، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، بس ہمارے چاہنے والے ہمارے شیعہ کس مقام پر ہوں گے؟ فرمایا ہمارے شیعہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کے قصر ہمارے قصر اور ان کے گھر ہمارے گھروں کے اطراف میں ہوں گے۔ اللہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم سے چاہنے والوں پر اللہ کیا عنایات کرے گا؟ میں نے پوچھا تو کہنے لگے عافیت ملے گی، امنیت ملے گی ان کو۔ میں نے پوچھا موت کے وقت ہمارے چاہنے والوں کا، ہمارے محبوں کا کیا عالم ہوگا؟ فرمایا ان کی موت کیسی ہوگی یہ خود ان پر چھوڑا گیا ہے، موت کا فرشتہ ان کی اطاعت کرنے پر مامور ہے۔ جو علی علیہ السلام سے، رسول خدا سے، اہل بیت سے محبت رکھے، خدا نے ان کی موت کے معاملے کو ان پر چھوڑا کہ وہ جس طرح چاہیں گے موت چاہیں گے اس قسم کی موت سے دنیا سے رخصت ہوں گے۔ ہاں ہمارے شیعہ ہم سے اس قدر محبت رکھیں گے، اس اندازے کے مطابق اچھی موت پائیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوگی، شب ضربت آ گئی جس شب کا ہم نے ذکر کیا تھا، 19ویں شب۔ اگر صبح کا سپیدہ ہوا میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ جس شب میں نے ضربت کھائی اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر میں تھا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی لیکن نماز شب کے لیے مسجد میں نہیں گئے تھے۔ وہ پہلی شب قدر تھی، 19ویں کی شب۔
امام علی نے افطار تو کیا، چند لقمے 2 یا 3 لقمے کھائے اور شب قدر کی عبادت کے لیے محراب عبادت میں اپنی بیٹی ام کلثوم کی ہاں ہی عبادت کرنے لگے۔ اور جناب ام کلثوم فرماتی ہیں کہ مولا بارہا باہر آتے تھے، ستاروں کو دیکھتے تھے، آسمان کو دیکھتے تھے اور آرام نہیں کر رہے تھے، کیونکہ مولا جانتے تھے کہ اب جو صبح ہوگی یہ میری شہادت کی صبح ہے۔ اور مولا یہ کہتے تھے کہ اے سورج گواہ رہنا کہ تو نے کبھی علی کو سوتا نہیں پایا، علی ہمیشہ عبادت خدا میں تجھ سے پہلے بیدار ہوتے ہیں۔ اور مولا نے فرمایا بیٹی اگر صبح کا سپیدہ ہوا میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ میری بیٹی نے کہا نماز صبح کے لیے مسجد نہ جائیے، اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیجئے کہ وہ پڑھا دے۔ مولا کہنے لگے آج وہی شب ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس رات بار بار حجرے سے باہر صحن خانہ میں آتا، آسماں کی جانب دیکھتا اور کہتا خدا کی قسم مجھ سے جھوٹ نہیں کہا گیا اور نہ میں جھوٹ بولتا ہوں، یقیناً آج وہی شب ہے جس کا وعدہ ہے۔ علی اس ہستی کو کہتے ہیں جو اپنی شہادت کے لمحات کا خود انتظار کرے۔ جب اذان صبح کا وقت ہوا میں نے لباس پہنا، حجرے سے نکلا اور یہ شعر پڑھا۔ اب مولا علی علیہ السلام خود یہ شعر پڑھتے ہیں، اپنے کمر بند کو موت کے لیے کس کے باندھ لے، کیونکہ تو موت سے ملاقات کرے گا اور جب موت تیری وادی میں پہنچے گی بے تاب نہ ہونا۔ مولا خود اپنے آپ سے فرما رہے ہیں۔ گھر سے باہر مولا کے مرغابیاں تھیں جن کو مولا دانہ ڈالا کرتے تھے، پانی پلایا کرتے تھے، اور مرغابیاں مولا علی علیہ السلام کی ابا کھینچنے لگی اور شور مچانے لگی، ایسا شور کہ جیسے کسی کی شہادت کا سما ہو۔ غل بپا کر دیا، جس پہ جناب ام کلثوم اور پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ بابا اس سے پہلے ایسا شور و غل یہ نہیں کیا کرتی۔ مولا کہنے لگے کہ ان سے کچھ نہ کہو، یہ میری شہادت پہ نوحہ خوانی کر رہی ہیں، یہ مرثیہ سرائی کر رہی ہیں، اور امام ہمارے وہ ہیں کہ ان کے بارے میں بھی وصیت کر گئے کہ ان کے دانوں اور پانی کا خیال رکھنا۔ اب مولا کہہ رہے ہیں کہ جب گھر کا دروازہ کھولنا چاہا تو میرے کپڑے دروازے کی میخ میں پھنس گئے، میرا کمر بند کھول گیا، میں نے کس کے باندھا اور دوبارہ اپنے آپ سے یہ کہا موت کے لیے اپنا کمر بند کس کے باندھ لے، کیونکہ تو موت سے ملاقات کرے گا جب موت تیری وادی میں پہنچے گی، بے تاب نہ ہونا۔ میں ایسوں کو جانتا ہوں جن کے پاس مال دنیا نہیں ہے اور وہ خالی ہاتھ ہیں، لیکن بہادری کے ساتھ تیزی سے موت کی جانب قدم بڑھائے، موت کو شر سے ملی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، راہ خدا کے مجاہد کا راستہ کھول دو۔ اب مولا خود اپنی شہادت کی منزل مسجد کوفہ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ مولا کہتے ہیں میں اپنے گھر سے باہر آیا، یہ کہا کہ جہاد گر اور راہ خدا کے مجاہد کا راستہ کھول دو۔ وہ مجاہد ہے علی، کون مجاہد ہے؟ وہ مجاہد ہے علی جس نے اپنی عمر مسلسل خدا کے لیے جہاد میں گزاری اور لوگوں کو بیدار کرنے، انہیں عبادت کی جانب دعوت دینے کی کوششیں کی۔ نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مولا مسجد میں داخل ہوئے، لوگوں کو وقت نماز صبح کی جانب بحیثیت امام، بحیثیت وصی رسول پھر اس امت کا خیال کیا، پھر ہدایت کی، نمازیوں کو نماز صبح کے لیے بیدار کیا، متوجہ کیا، اور امام علی علیہ السلام نے وقت شہادت بھی یہ صدا دی، اے لوگوں نماز کے لیے اٹھو، نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں لوگوں کو نماز صبح کے لیے بیدار کر رہا تھا کہ دیکھا کہ مولا کا یہ قاتل ابن ملجم، خدا لعنت کرے، بے شمار یہ بھی نمازیوں کے درمیان لیٹا ہوا تھا، اور مولا علی علیہ السلام اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو اپنے قاتل کو بھی بیدار کرے کہ میں گلدستہ اذاں میں جا رہا ہوں اپنے رب کا حکم پورا کرنے، اور تو جس مقصد سے آیا ہے تو بھی بیدار ہو جا اور تو اپنا کام کر۔ مولا نے اس کو جگایا کہ جب یہ اپنے پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، کہا کہ اٹھ کر نماز پڑھ کے نماز کا وقت ہو گیا۔ مولا نے اس کو بھی یہی کہا کہ اٹھ نماز پڑھ، اور مسجد کے محراب میں امام علی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، نماز شروع کی۔ جیسے ہی نماز فجر کا امام علی علیہ السلام نے آغاز کیا، ابن ملجم نے یہ صدا لگائی یا علی حکم فقط اللہ سے مخصوص ہے، نہ تجھ سے نہ تیرے اصحاب سے۔ اس نے مولا سے بغض رکھا اور مولا کے سر پر ایک کاری ضرب لگائی۔ اب یہاں پر تمام اصحاب بھاگنے لگے، جیسے ہی ضرب مولا کائنات کے سر میں لگی، سجدے کی حالت میں تھی، اور علی علیہ السلام اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کا سر سجدے میں ہو اور سر تلوار سے شگافتہ ہو، لیکن یہ الفاظ کہیں فستوب رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کہ آج علی کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ اب وہ فجر 19ویں ہے، یہ سحری 19ویں کی ہے
کہ جب میرے مولا حیدر کا سر خون میں رنگین ہو گیا، داڑھی اس خون سے خضاب ہو گئی جس کا خطبہ شعبانیہ میں رسول خدا نے وعدہ کیا تھا، لیکن علی علیہ السلام وہ امام ہیں کہ اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا حسن خدا کی نماز مکمل کروائیے، کہ نماز سے افضل کچھ نہیں ہے۔ علی علیہ السلام اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، زخمی تھے، اور بیٹھ کر نماز ادا کرتے رہے، اور مولا حسن مجتبیٰ امامت کرواتے ہوئے مسلمانوں کی نماز فجر کو مکمل کرا رہے ہیں۔ ایک یہ نماز ہے مسجد کوفہ میں حیدر کرار کی شہادت کے وقت، کہ ان بیٹے امام حسن مجتبیٰ جیسے فرزند ہیں جبکہ بابا لہو لہو ہیں، کیسے یہ نماز ادا کی ہوگی۔ اب دوسری وہ کربلا کی نماز ہے کہ سید الشہداء جو وقت عصر ادا کر رہے ہیں، کیسے جناب زینب نے خیمہ حسینی سے اس نماز کو دیکھا ہوگا۔ جیسے تلوار لگی، مولا مسلسل اس بات کا ورد کرتے تھے، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، کہ ہمیشہ امت رسول خدا کے لیے مسلسل دعا دی اور اسی کا مسلسل ورد کرتے رہے۔ اور مولا کائنات علیہ السلام کو جب گھر لے جایا گیا تو اپنے قدموں پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اور مولا کو ایک چادر میں رکھا کہ تمام اصحاب اور مولا حسن و حسین مل کر اٹھا سکیں، اور جیسے ہی اٹھایا گھر کی جانب لے جانے لگے، کوفہ کے وہ لوگ جو نہیں واقف تھے اور گھر میں جو بیٹیاں تھیں، صدائے جبریل آئی، آسمانی صدا آئی کہ آج احکام ہدایت کو، خدا کے دین کے ستونوں کو منہدم کر دیا، قد قتل امیر المؤمنین، آج امیر المؤمنین کو شہید کر دیا گیا۔ روایات کہتی ہیں کہ جب مسجد سے امام علی علیہ السلام کو گھر لے جایا گیا، کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا، لیکن اتنا خون بہہ چکا تھا، امام علی علیہ السلام قدموں پہ تو کھڑے ہو نہیں سکتے تھے، مولا حسن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مولا علی دلاسا دیتے رہے، کہتے رہے کہ ہر باپ کو ایک دن جانا ہوتا ہے، آپ مت گریہ کیجیے۔ اور کہتے ہیں کہ سید الشہداء اس قدر مولا حسین بابا کی حالت دیکھ کے گریہ کرے تھے، وہ حسین جو خود شہید کربلا ہیں، وہ خود جو مظلوم کربلا ہیں، اور مولا علی علیہ السلام کی شہادت میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ اول مظلوم ہیں، آپ وہ مظلوم ہیں جو کنویں سے باتیں کیا کرتے تھے کہ علی یہ دنیا آپ کو پہچان نہیں سکی، علی آپ کی فضیلتوں کو دنیا پہچان نہیں سکی، اور علی علیہ السلام کنویں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اور ان کے بعد وہ مظلوم گریہ کر رہے ہیں اپنے بابا پہ کہ یہاں پر مولا کائنات کا جنازہ اٹھانے کو بیٹے موجود ہیں، لیکن کربلا کا شہید اتنا گریہ کر رہا ہے کہ مسجد کوفہ سے گھر تک حسین کے گریہ سے مولا حسین علیہ السلام کی آنکھ میں زخم ہو گیا تھا۔ اب یہاں پر یہ بات قابل غور رہے کہ مولا علی نے مولا حسن حسین کو تو دلاسا دیا کہ مت روئیے، لیکن جب وہ خود پہنچے اپنے گھر اور اپنے دروازے پہ بیٹیوں کو پایا کہ شور و غل کوفہ کی گلیوں میں ایسا تھا، اور صدائے جبریل قد قتل امیر المومنین ایسی بلند ہوئی تھی کہ جناب زینب و کلثوم کو معلوم ہو گیا کہ امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا، بابا کس حالت میں، کس عالم میں گھر لائے جائیں گے۔ بیویاں دروازے پر آ چکی تھیں، دروازہ کھلا جب بیت علی کا، وہ علی جو سب کو دلاسے دے رہے تھے، کہا کہ مجھے اب میرے قدموں پہ کھڑا کرو کہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی مجھے اس طرح دیکھے۔ جب خود اپنی بیٹیوں کو گریہ کرتے مولا نے سنا تو ان کے ساتھ بلند آواز میں گریہ کرنے لگے، اور بلند آواز میں گریہ کرنے لگے، کیونکہ علی علیہ السلام یہ جانتے ہیں کہ آج اس کوفہ میں جہاں میری بیٹیاں شہزادیاں ہیں، رسول خدا کی نواسی ہیں، رسول خدا کی بیٹیاں ہیں، اسی کوفہ میں وہ کربلا کے بعد لائی جائیں گی، اور تمام اولادوں کو اس کمرے میں جمع کیا۔ مولا نے وصیتیں کی۔ یہ وقت شہادت امام علی علیہ السلام ہے جو آپ سے پیش کر رہے ہیں، اور مولا نے حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے وصیتیں کی کہ بابا کی ایک بات یاد رکھنا کہ میرے حسین اور جناب زینب کبریٰ کے، یہ جناب زہرا کے بہت لاڈ سے پالے ہیں، بہت نازوں سے پالے ہیں، ان کی ہمیشہ حفاظت کرنا، حسین کے ساتھ ایسے ہی رہنا جیسے میں رسول خدا کے ساتھ ساتھ رہا۔ ہمارا لاکھوں کروڑوں درود و سلام ذات امیر المومنین علیہ السلام پر کی شہادت کے لمحات ایسے ہیں اور وصیتیں ایسی ہیں کہ کئی احادیث ملتی ہیں۔ 19ویں کو ضرب لگی، وہ زخم اتنا گہرا تھا
کہ طبیب کو بلایا گیا اور طبیب نے کہا کہ یہ تلوار ایسے زہر میں بجھائی گئی ہے کہ یہ زہر تمام کوفہ کو قتل کرنے کے لیے کافی ہوتا، جو امام علی علیہ السلام کے لیے اس کو خون میں بجھایا گیا ہے۔ یہاں تک کہ جو ایک صحابی نے زیارت امام علی کی تو وہ کہنے لگا کہ زرد رنگ کی پٹی امام علی علیہ السلام کو باندھی گئی تاکہ ان کے زخم کو بند کیا جا سکے، خون بند ہو سکے، لیکن جب میں نے مولا کی حالت دیکھی تو پہچان نہیں سکتا تھا کہ مولا کا چہرہ زرد ہے یا وہ پٹی زیادہ زرد ہے۔ اور طبیب نے کہا کہ اس قدر زہر جسم میں پھیل چکا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دودھ پلائیں۔ کوفہ کے یتیموں جن کی کفالت مولا کرتے تھے، جیسے سنا وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مولا کو بابا ایلیا کہتے تھے، اپنے کوزے لے کر آ گئے، ان پیالوں میں دودھ تھا اور دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے، اور امیر المومنین نے وصیتیں فرمائیں امام حسن و امام حسین سے، میں تم دونوں کو، اپنی دوسری اولادوں کو، اپنے خاندان کے افراد کو، جن لوگوں تک میرا یہ نوشتہ پہنچے ان سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امور کو منظم رکھنا۔ مولا فرماتے ہیں نماز کے بارے میں ڈرتے رہنا کہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ میں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ قرآن کے بارے میں آپ کس علی کا تذکرہ کرتے ہیں؟ میں ان لوگوں سے کہتی ہوں کہ جو ذات امیر المومنین کو ابھی تک نہیں پہچانے، یہ وہ ذات علی علیہ السلام ہے کہ جو خدا کے بارے میں، خدا کی توحید کے بارے میں، رسالت اور قرآن کے بارے میں، اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں، اور بندگان خدا سے اپنے جذبہ ایمانی کے ساتھ اسلام پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کی وصیتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے مولا علی علیہ السلام کو کبھی اس نگاہ سے سمجھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں۔ مولا فرماتے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا قرآن کے بارے میں کہ اس پر عمل کرنے میں دوسرے لوگ تم سے آگے نہ نکل جائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی ان وصیتوں پہ کسی نے عمل نہیں کیا، اور قرآن پہ ریسرچ کرنے والے زیادہ تر لوگ نون مسلمز ہیں، وہ ترقی پا چکے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کی مثال نہ بننا جس پر نصیحت اس وقت تک کارگر نہیں ہوتی جب تک اسے مار مار کے سمجھایا نہ جائے، کیونکہ عقل مند کو تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اور مولا نے بحیثیت امام ایسی وصیتیں کر دیں کہ تمام زندگی کو اللہ کی فرمانبرداری میں گزارنے کے لیے کافی ہیں۔ بستر شہادت پہ مولا نے فرمایا لوگوں کے درمیان صلح کرانا سب سے بڑی عبادت۔ نبی اور امام ہمیشہ امت کی اصلاح کے لیے زندگی گزارتے ہیں، اور ہم اس امام کے چاہنے والے ہیں کہ جو بستر شہادت پہ بھی امت کی اصلاح کر رہا ہے اور احادیث بیان کر رہے ہیں تاکہ اصول خدا پر چلیں اور راہ مستقیم پر چلیں۔ کہا لوگوں میں صلح کرانا سب سے بڑی عبادت ہے۔ میں نے آپ دونوں کے نانا رسول اللہ سے فرماتے سنا کہ لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کرا دینا نمازوں اور روزوں سے افضل ہے۔ یہ علی علیہ السلام ہے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں دو قسم کے لوگوں نے میری کمر توڑ ڈالی، ایک وہ جو صرف زبان کی حد تک عالم ہے اور عمل کے لحاظ سے فاسق، دوسرا وہ جو دل سے جاہل مگر ظاہر میں عابد ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا کی وصیت ہے کہ سارے عالم میں کسی کو خدا کا شریک نہ کرو، اور حضرت محمد مصطفیٰ کے طریقے کو ضائع نہ کرو۔ اور مولا نے ابن ملجم کے بارے میں وصیت فرمائی، جب ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا مولا کے قاتل کو، کہ اسے شربت پلاؤ، یہ گھبرایا ہوا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ بہت خوبصورتی سے ایک ایک سٹیپ کے ساتھ تمام تر واقعہ شہادت امام علی علیہ السلام کا ہم نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جہاں پر حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ مولا عباس کی بہادری کے قصے آپ نے سنے ہوں گے، محرم کی مجالس میں بھی آپ نے سنے ہوں گے، اور پھر مولا کی شہادت بھی سنی ہوگی، لیکن یہ وہ پہلا موقع تھا جب قاتل سامنے تھا، اور صبر حضرت عباس علمدار کہ کیا ہی مثال دیں کہ یہاں پر بابا کو ضربت لگی، قاتل سامنے ہے، لیکن یہ وہ شہر ہے جہاں پر ایک وقت میں جبکہ پیشن گوئی ہے، حضرت امام علی علیہ السلام جانتے ہیں کہ اہل حرم کو اسیر بنا کر لایا جائے گا، یہیں پر اپنے قاتل کو اپنے سامنے ابن ملجم کی رسیاں خود حضرت امام علی علیہ السلام نے کھلوائیں اور اپنے فرزندان سے کھلوائیں اور شربت پلوایا کہ یہ گھبرایا ہوا ہے، اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھول دی جائیں۔ اور یہاں پر میں بہت اس وقت دکھ میں پرسے کی حالت میں ہم لوگ ہیں، لیکن مولا عباس کا حوصلہ، صبر و استقامت کی کوئی مثال نہیں ہے کہ وہ کیا نہیں کر سکتے تھے۔ ایک فرزند اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ کیا نہیں کر سکتا، اور وہ یہ حق رکھتا ہے دین اور شریعت کی روح سے، لیکن نہیں کیا، کیونکہ امام علی علیہ السلام نے اپنے قاتل کو شربت بھی پلایا اور اس کو معاف بھی کیا، اور کہا کہ اس کے ہاتھ پیر مت کاٹنا، اور مولا نے کسی جانور کے لیے بھی اس کو پسند نہیں فرمایا۔
مولا نے کہا اس نے مجھ پر ایک ضرب لگائی ہے، اس پر ایک ہی ضرب لگانا، لیکن اس کو ایسی اذیتیں نہ دینا، گھبرایا ہوا تو شربت پلانا۔ لیکن وہ علی علیہ السلام جو اپنے قاتل کے بارے میں یہ وصیتیں کر رہے ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ان کی اولاد کو اس کوفہ میں لایا جائے گا، جس کوفہ میں کہا کہ اس کے ہاتھ کھول دو، اس کے پیر کھول دو، اپنے قاتل کے بارے میں کہا، ایک وقت اسی کوفہ میں آئے گا کہ ایک رسی میں 12 گلے اہل بیت علیہ السلام کے اسی کوفہ میں بندھے ہوں گے۔ وہ وقت ہے کہ علی علیہ السلام بیٹیوں کے ساتھ بلند گریہ سے روتے ہیں، اور کچھ الفاظ بھی کہے تھے مولا حسین علیہ السلام کو، شاید وہی الفاظ ہے کہ جن کی وجہ سے وقت عصر، وقت رخصت، امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے ہتھیلیوں کا بوسہ لیا تھا، اور جناب زینب کبریٰ نے مولا حسین علیہ السلام کے گلو کا بوسہ لیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بابا کی شہادت پہ جو گریہ کی وجہ تھی، بابا بھی جانتے تھے اور زینب بھی جانتی تھیں کہ قیدی بنا کر انہی ہاتھوں میں، جہاں بابا کے قاتل کے ہاتھوں سے رسیاں کھول دی گئی ہیں، وہاں بنت پیمبر کو، وہاں جناب زینب کبریٰ کو رسیاں پہنا کر قیدی بنا کر لایا جائے گا۔ پس پروردگار ہمارے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، سیرت مولا علی علیہ السلام پر چلنے کی میں توفیق عطا فرمائے، اور وہ علی علیہ السلام جو کہ مینارہ نور ہیں، مسلسل ایک ہدایت کا سرچشمہ ہیں، متقیوں کے امیر ہیں، وہ مومنین کے امیر ہیں، کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو یہی آیت تھی کہ مومنین کو خدا نے کامیاب کر دیا، خدا نے مومنین کو مومنوں کا امیر عطا کر دیا، قد افلح المؤمنون، آج مومنین کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور وہ علی علیہ السلام جن سے محبت رکھتے ہیں، وہ سجدے کی حالت میں کہتے ہیں فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں علی آج کامیاب ہو گیا۔ وقت شہادت ضرب کھا کے جو قاتل کو پلائے شربت، اسے زیب ہوتا ہے ساقی کوثر ہونا۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ مجھے عروج کو اجازت دیجیے، امید کرتے ہیں کہ محمد و آل محمد سے یہ محبت، یہ عقیدت پروردگار عالم کی حمد و ثنا آپ نے غور سے سنی ہوگی۔ احترام کے دن گزاریے، ان دنوں میں جیسے امام علی علیہ السلام نے یتیموں کا سہارا بن کر ان کی کفالت کی، کوشش کیجئے شب قدر کی راتوں میں، ہم پہلے بھی کہتے آئے ہیں کہ کسی یتیم کو، کسی قیدی کو، کسی اسیر کو، فقیر کو کچھ کھلا دیجئے، کسی یتیم کی ذمہ داری اٹھا لیجئے، اور ان شب قدر کی راتوں میں اپنے امام کو یاد کیجئے، ان کی قربانیوں کو یاد کیجئے، اور جناب اہل بیت علیہ السلام کی، جناب زینب کلثوم کی تکلیف کو وہ بیٹیاں محسوس کریں کہ جب عید قریب ہو، اور اگر گھر میں یہ سما ہو تو کسی بیٹی پر کیا گزرتی ہے۔ عروج، آپ مولا کی شہادت کے حوالے سے آخری کیا الفاظ پیش کرنا چاہیں گے؟ یہ جو شہادت کے ایام ہیں، ان کے شروع ہونے کا مقصد کیا تھا، اور کیا ایام شروع ہونے جا رہے ہیں، اس کے بعد کیا کیا ہونے والا ہے شہادت امام علی علیہ السلام سے، یہ شہادت کس طرف جا رہی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ جملے پیش کرنا چاہوں گی کہ شروع یہاں سے اب کربل کی بات ہے۔ شہادت امام علی علیہ السلام کے بعد یہی کچھ ہونا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے بھی قتل کی سازش کی جانی تھی، کہ شروع یہاں سے اب کربل کی بات ہے۔ حیدر کے ضرب لگ گئی دن سیاہ رات ہے، حیدر کے ضرب لگ گئی دن سیاہ رات ہے، وقت عصر شبیر نے کی نماز جو ادا، وقت عصر شبیر نے کی نماز جو ادا، کوفے میں اس نماز کی پہلی زکوٰۃ ہے، کوفے میں اس نماز کی پہلی زکوٰۃ ہے۔ اللہم علی قتلۃ امیر المؤمنین علی علیہ السلام، اللہم علی قتلۃ امیر المؤمنین علیہ السلام۔ اللہ حافظ۔